يا أيها المزمل يا أيها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم ناظرین، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ مئی 17 سے 24 مئی کے درمیان میں آپ کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں، کیا امکانات ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا خدشات ہیں، تو اس کے ساتھ آج حاضر ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا برج ہے، برج جوزہ کے متعلق بتائیں گے، جسے کہ جمنئی کہا جاتا ہے۔ اس برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور مرکری جسے کہا جاتا ہے وہ لوگ جن کے تاریخ پیدائش 21 مئی سے 20 مئی کے درمیان میں ہیں، یا جن کے نام کا پہلا حرف کاف اور کاف یعنی کہ کے سے اسٹارٹ ہوتا ہے، ان کا تعلق بھی برج جوزہ سے ہے۔ اور ان لوگوں کا مبارک دن وہ بدھ ہوتا ہے، اور دھات ان کی جو مبارک ہے وہ تانبا یا پیتل ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کا جو مبارک نگینہ ہے وہ فیروزہ ہے، اور اسم اعظم یا رزاقو ہے، اور آپ کا جو لکی عدد ہے وہ 5 بنتا ہے۔ اور اس ماہ کے جو لکی عدد ہے، اس ہفتے کے بھی لکی عدد ہے، تو وہ آپ کا 24، 51، 43 اور 11 بنتا ہے۔ اب آپ کے جو برج کا حاکم سیارہ ہے وہ 18 مئی کو جمعرات کے روز سیارہ قمر کے ساتھ نظر کران بنا رہا ہے، اور یہ نظر کران ایسی ہے کہ اس وقت میں یہ صبح کے وقت میں 18 مئی کو جمعرات کے روز 4:26 پر یہ نظر کران قائم ہو رہی ہے، جس کے تحت آپ 18 مئی کو اپنے دوستوں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ علم اور عقل کی آپ میں صلاحیتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ طالب علم حضرات کے لیے بھی بڑی اچھی خبر ہے کہ وہ اگر کوئی مقابلے کا امتحان دینا چاہ رہے ہیں، یا آپ کہیں پر اپنے فارم سبمٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کسی بھی قسم کے علمی قابلیت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ 19 مئی کو، اور جو کہ جمعہ کا دن ہوگا، اس روز عطارد تسدیس زحل ہے، اور یہ نظر صبح کے ٹائم میں 11:39 پر قائم ہو رہی ہے۔ اس کے تحت یہ ہے کہ آپ ناراض عزیز و اقارب کو منا سکتے ہیں، اور آپ کہیں پر اگر نکاح کا پیغام بھیجنا چاہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اپنے بزرگوں سے اپنے حق میں دعا کروائیں، اور خاص طور سے اپنے والدین سے اپنی کامیابی کے لیے دعا کروائیں۔ اور یہ وقت 19 مئی ہے، اور اس کا جو مبارک وقت آئے گا تو وہ 1:30 سے 2 بجے کا وقت ہوگا، اور اس وقت میں اگر آپ دعا کروائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی واپس نہیں لوٹاتا۔ اس میں آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اب اسی دن 19 مئی کو ہی قمر، سیارہ قمر برج جوزہ میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ رات کے ٹائم میں 11:47 پر داخل ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ سیارہ قمر آپ کے برج میں داخل ہو رہا ہے۔ اب آپ سفر کر سکتے ہیں 19 مئی کو، 21 مئی کو، اور آپ کے لیے بہت ساری اچھی خبریں ہیں۔ اور پھر 21 مئی کو اور دن کے ٹائم میں 12:09 پر شمس بھی آپ کے برج میں داخل ہو رہا ہے۔ اب یہ جب دونوں سیارے آپ کے برج میں داخل ہو رہے ہیں تو علم کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے، قابلیت کے لیے آپ کے پاس بہت سارے موقع مل جائیں گے۔ 23 مئی کو پھر سیارہ قمر عطارد کے ساتھ، اور رات کے ٹائم میں، رات یعنی 007 رات 12 بجے اور 7 پر، تو یہ ایک نظر تسدیس قائم کر رہا ہے آپ کے برج کا حاکم سیارہ۔ تو یہاں پر بھی بہت ساری اچھی خبریں ہیں، اور یہ 24 مئی تک کے درمیان جو ہفتہ یعنی کہ 17 سے 24 مئی کے درمیان میں ہے، تو لہٰذا آپ کے لیے تذکیر خلق کے لیے، تذکیر محبوب کے لیے، اور کسی کو اپنا بنانے کے لیے یہ دن آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بہت بہتر ثابت ہوگا، اور آپ اپنے فیصلے جو ہیں درست طریقے سے کر پائیں گے۔ اہلیت آپ میں بڑھ جائے گی، امنگ آپ میں، اور آپ میں ایک قوت بڑھ جائے گی، اور اعتماد کی فضا قائم ہوگی، اور آپ اپنی اس قوت سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ آپ فیصلے کوئی بھی کریں تو اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری محسوس ہوگی۔ آپ کے کیے گئے فیصلے اس وقت میں غلط ثابت نہ ہوں گے، اور آپ ایک کام کیا کریں کہ آپ بجٹ کے مطابق ہی اس پر اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں، تو اس طرح سے جو آپ کی ہوئی کوششیں وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیں گی، اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنے
अमली जामा पहनाएं और उनको आप बरोए कार लेकर आएँ और उनसे फ़ायदे ही फ़ायदे उठाएं, तो आपको इस तरह से बहुत से फ़ायदे मिल जाएंगे और आपकी शख्सियत और ज़्यादा निखर कर लोगों के सामने आएगी। आपको अपने दोस्तों की मदद की भी ज़रूरत पड़ सकती है इस हफ्ते में, तो उनसे आप तजवीज़ भी ले सकते हैं। आप उनको मोबाइल फ़ोन पर भी उनसे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सएप वगैरह भी आप उनको कर सकते हैं और उनका एतमाद आप हासिल कर सकते हैं इस हफ्ते में। तो इस वक्त में आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे, कामयाबी आपके करीब है। आप मोहतात रहें, लेकिन इस हफ्ते के आखिर में आपको एहतियात ये करना होगी कि किसी भी चोरी या किसी माली नुकसान का अंदेशा है। तो लिहाजा ये था कि यह हफ्ता कैसा रहेगा और इसमें जो खदशात थे, जो मामला थे, वो हमने आपको बता दिए हैं। अब हम अपने दूसरे बुर्ज की जानिब आते हैं, जो कि बुर्ज सरतान है। बुर्ज सरतान से मुराद मतलब इसका जो हाकिम सैयारा है वो कमर है, और अब हम इस बारे में आगे बताते हैं। बुर्ज सरतान से मुतालिक सैयारा कमर, जैसा हमने आपको बताया, तो वो लोग जिनकी तारीख पैदाइश 21 जून से 20 जुलाई के दरमियान में है, तो उनके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर है, और ये 28 दिन में अपने और 29 दिन में अपना चक्कर पूरा करता है और इसका एक माह पूरा हो जाता है। वो अफराद जिनके नाम का पहला हर्फ ए या एच से शुरू होता है, तो उनका ताल्लुक भी बुर्ज कमर से है। आपका मुबारक दिन जो होता है वो सोमवार का दिन होता है। आपका लकी अदद 2 है। आपका मुबारक रंग सफ़ेद है। नगीना ओपल या हिजरुल कमर आप पहन सकते हैं। आपकी धात जो आपके लिए मुबारक साबित होती है वो चांदी है या टीन है, तो आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। आप हर नमाज के बाद अगर या अल्लाह हो या जब्बार हो ये बिंद रखेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा। अब इसकी तादाद जो है वो 108 बार है, तो आप इससे इस इसमें आज़म की बरकत से बहुत से मसाइब से निकल सकते हैं। इस हफ्ता के आपके लकी अदद 3, 5 हैं और 31 है, 19 है और 58 है। ये आपके लकी अदद हैं। अब हम आते हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। सबसे पहले आपके बुर्ज के सितारे की पोजीशन देखते हैं। तो आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है कमर, जो वो बुर्ज सौर में दाखिल होता है तो वो शर्फ याफ्ता हो जाता है। जब उसके 3 दर्जे पर पहुंचता है तो उसको शर्फ हासिल हो जाता है। और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा 17 मई को बुर्ज सौर में दाखिल हो रहा है, और इस तरह से जब ये शाम में दाखिल होगा, लेकिन रात को 9 बजे ये सैयारा अपने शर्फी दर्जात से गुजरेगा, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे दे देगा, और इतने फ़ायदे देगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप सफ़र के मामले में भी आप इससे फ़ायदे ले सकते हैं, कारोबारी मामला भी आप में भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। और आपके लिए कुछ आइन बात यह है कि सैयारा मुश्तरी के साथ कमर का किरान है, और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक है, और वो भी 17 मई को कायम हो रहा है। तो जब किरान का मतलब है कि ये दोनों किरान साथ हैं और कमर भी साथ है, मुश्तरी भी साथ है, तो ये आपको इनामी स्कीमों में जीत के लिए फ़ायदा दे सकता है। आपका जिस तरह से हमने बताया था कि अब फिर दोबारा से आपको एक स्पेशल हम बताते हैं कि 3 और 1 आप ट्राई कर सकते हैं, तो आपको फ़ायदे होंगे। ये आदत आपके लिए लकी है। और इसी तरीके से लेकिन एक मोहतात रहना होगा आपको 17 मई बरोज़ बुध को, कि आपका सैयारा मरीख से तरबीह कर रहा है। आप अपने गुस्से को, अपने जज्बात को काबू में रखेंगे और तल्ख कलामी से गुरेज करेंगे। किसी के फंडे में लड़ाई झगड़े आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। 17 और 18 मई को अगर आप ये मोहतात रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और 18 मई को जो कि बरोज़ जुमेरात है, तो सैयारा कमर के साथ इसका किरान हो रहा है, यानी अतारुद और कमर का आपस में किरान है, तो ये किरान भी सात तरीन है, और इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। और उसी 18 तारीख को और कमर की तस्दीस है जोहर के साथ, फिर कमर की तस्दीस है जोहरा के साथ। ये एक मिली जुली कैफियत है, और ये तमाम 18 मई आपके लिए एक अच्छा दिन साबित हो सकता है। सफ़र के लिहाज से, कारोबारी लिहाज से, मिलने जुलने के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, सैर तफरी के लिए ये आपके लिए अच्छा दिन है। अब 19 मई जिस वक्त हम देखते हैं और जुमे का दिन है, तो इस वक्त इस दिन भी
قمر کا قران سیارہ شمس سے ہو رہا ہے، اور یہ قران 7 ہوتا ہے، کیونکہ یہ جب دونوں ایک درجے پر ایک ہی برج میں آ جاتے ہیں تو یہ ایسی ریڈیشن، ایسی شعاعیں زمین پر خارج کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے رکے ہوئے کاموں کو نکال سکتے ہیں۔ اور اس وقت میں حصول اولاد کے لیے اور اولاد نرینہ کے لیے جو مانگی گئی دعائیں ہیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوں گی۔ آپ اس روز، اور جو بے اولاد لوگ ہیں وہ اس روز دعا کر سکتے ہیں۔ اور 20 مئی بروز ہفتہ آپ دیکھیں گے کہ قمر کی تربیع قائم ہو رہی ہے سیارہ زحل کے ساتھ، اور 11:57 ہے۔ یہ 20 مئی اور بروز ہفتہ یہ آپ کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہے۔ آپ خدا نہ خواستہ آپ پر کوئی کسی بھی قسم کا نظر بد ہو سکتا ہے، آپ پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے اولاد پر، تو اس وجہ سے آپ یہ دن ذرا محتاط رہ کر گزاریں اور اپنے ملک سے متعلق صدقہ ضرور دیں۔ اور آپ نے اگر کوئی نیا کام کرنا ہے یا سفر کرنا ہے، فی الوقت آپ 20 مئی کو تو رک جائیں۔ 21 مئی کو آپ کے برج میں سیارہ شمس کا داخلہ ہے، اور یہ ایک اچھی علامت ہے۔ اور وہ افراد جو کہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، وہ افراد جو کہ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں یا کوئی برانچ نہیں کھولنا چاہتے ہیں یا نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بہت مناسب وقت ہے۔ اور 22 مئی سوموار کا دن ہوگا تو سیارہ قمر آپ کے برج یعنی اپنے ہی ہم برج میں آ جائے گا اور سرطان میں داخل ہو جائے گا، اور اسی روز سیارہ قمر کی سیارہ مشتری سے نظر تسدیس قائم ہے، اور اسی روز سیارہ قمر کی سیارہ زحل سے نظر تسلیس قائم ہے۔ اب یہ جو اجتماع ہے سیارگان کا اور آپس میں جو زاویے بن رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ فائدہ آپ کو دے گا کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے، رکے ہوئے کاموں کو کرنے کے لیے، گھر کی تنظیم و آرائش کے لیے۔ یہ ملے جلے آپ کو رجحان دے گا۔ 23 مئی آپ کے لیے ویسے ہی فائدہ مند ہے، اور اس میں یہ ہے کہ سیارہ قمر سیارہ زہرہ کے ساتھ قران کر رہا ہے، تو یہ قران آپ کو اس طرح سے فائدہ دے گا کہ آپ کسی سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، کسی کو اپنا بنانے کے لیے، کسی سے دوستی قائم کرنے کے لیے۔ یہ آپ کے لیے ایک انتہائی مبارک وقت ہے۔ اور سیارہ قمر کی سیارہ تاروں سے نظر تسدیس بھی قائم ہے، تو لہٰذا یہ ایسا وقت ہے کہ جب آپ عزیز و اقارب سے مل سکتے ہیں، اگر کوئی گلے شکوے ہے وہ آپ دور کر سکتے ہیں، کسی کو دوری کو ختم کر سکتے ہیں اور ان کو قریب لا سکتے ہیں۔ اور 24 مئی جو کہ اس ہفتے کا آخری دن ہے، تو اس روز آپ کو انتہائی محتاط رہنا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قمر کی سیارہ مشتری کے ساتھ تربیع قائم ہو رہی ہے، یہ نہایت ترین ایک نظر ہوتی ہے۔ اس دوران میں آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی مشینری خراب ہو سکتی ہے، روڈ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، گاڑی خراب ہو سکتی ہے، الیکٹرانکس کی اشیاء خراب ہو سکتی ہیں، آپ کو کوئی مرض پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ اس روز صدقہ ضرور دیں۔ اور یہ 24 مئی بدھ کا دن ہوگا، تو آپ نے اس روز جو صدقہ دینا ہے، ہم پہلے بھی جیسے بتا چکے ہیں، آپ کے برج کے مطابق صدقہ دیں، تو سوجی اور شکر یا آپ کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں، یا پھر آپ مکس دانہ کہیں پر ڈال دیں۔ یہ عام طور پر کریانے کی دکانوں سے مل جاتا ہے، آپ 1 کلو کے لیں دانہ اور اپنے ہاتھ سے اچھال کر ڈالیں پرندوں کو۔ اس کے ڈالنے کا جو وقت ہے وہ وقت شام 5 بجے کا ہے، یا دوپہر کو 1:30 سے 2 بجے کا وقت ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک ٹائم آپ چوز کر لیں اور اس میں آپ یہ ڈالیں۔ اب ہم آتے مجموعی طور پر آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اس ہفتے ہم یہ کہیں گے کہ آپ محتاط رہیں گے، جو جی میں آئے وہ کریں، لیکن آپ نے کسی کی پیشکش کو قبول نہیں کرنا، ورنہ اگر ایسا کیا تو اس میں اس کا اپنا مفاد ہوگا اور آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ آپ اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ اس ہفتے میں اپنے کاموں کو ذرا ترتیب میں لے آئیں، ترتیب میں لائیں گے تو آپ کو اس سے فائدے ہوں گے، اور بہت ساری الجھی ہوئی چیزیں آپ کی درست ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور دوستوں اور دیگر جو آپ کے سراشا لوگ ہیں اور عزیز اقارب ہیں، تو چھوٹی سی تقریب میں آپ ان کو مدعو کر لیں یا چائے پر بلا لیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اور بات چیت کرنے سے، کچھ وقت گزارنے سے آپ کی بہت ساری ٹینشن ریلیز ہوگی۔ اس ہفتہ میں آپ کو اپنے دوستوں سے یا ان لوگوں سے کوئی نئی تجربات سیکھنے کو ملیں گے۔ اس ہفتے آپ کی شہرت بھی اچھی ہوگی۔ سفر پر جانا پڑ جائے تو آپ ضرور جائیں، اور آپ اپنی زبان کو کنٹرول کر کے اور سماجی بھلائیوں کے کاموں میں لگ جائیں تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا 24 مئی تک کا، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہم پھر آپ کے ساتھ
ہوں گے اور نئے ہفتے کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنجولا، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔